اگر آپ فن میں سچی محبت اور حقیقت دیکھنا اور محسوس کرنا چاہتے ہو تو جائیں دیہاتوں کے کچے مکانات میں رہنے والوں کے فن و آرٹ کو دیکھیں۔ اس میں آپ کو نظر بھی آئے گا اور محسوس بھی کر سکو گے۔ جو لوگ فطرت کی گود میں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پرورش پاتے ہیں، نہ صرف ان کی معاشرتی زندگی سادہ اور خلوص پر مبنی ہوتی ہے بلکہ ان کے فن و آرٹ، ادب، شاعری اور دیگر روحانی سرگرمیوں میں بھی یہی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ مٹی کے یہ گھر ہمارے دیہاتی حسن اور ثقافت کے امین ہیں۔ فطرت سے قریب تر ان کچے مکانوں نے آج تک ہماری تاریخ، روایات، ثقافت اور اقدار کو محفوظ کر رکھا ہے، لیکن آج کل پوری دنیا اربنائزیشن کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کے باعث یہ کچے مکان یا تو خالی ہو رہے ہیں یا پھر ڈھائے جا رہے ہیں۔ پکے مکان کے اپنے کچھ لوازمات اور مطالبات ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں پر چین، جاپان اور یورپ کی الیکٹرانک مشینیں، کمپیوٹر، فریج اور واشنگ مشین قابض ہو گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان چیزوں نے ہماری اقدار اور روایات کو بھی متاثر کیا ہے۔ فطرت سے دوری نے ہمیں ایک ایسے ویرانے میں لا کھڑا کیا ہے جہاں اب کوئی چیز اپنی اصل شکل اور رنگ میں نظر نہیں آتی۔ ہم ایک ایسے کنکریٹ کے جنگل میں رہتے ہیں جہاں سے اب فطرت کا نظارہ اور ان نظاروں سے لطف اندوز ہونا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ حالانکہ فطرت تو اب بھی موجود ہے، ویسا سورج ہے، ویسا چاند ہے اور ویسے ہی تارے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ موسم بدل گئے، حالانکہ موسم نہیں بلکہ ہمارے مزاج بدل گئے ہیں۔ تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے ہمارے انداز اور پیمانے بدل گئے ہیں۔ آج بھی لوگ کچے مکان اور دیہات میں رہتے ہیں۔ انہیں ان اونچے اونچے مکانات، شہر کے محلات اور بنگلوں میں رہنے والے لوگ پسماندہ اور غیر مہذب سمجھتے ہیں۔ انہیں اجڑ اور جاہل جیسے ناموں سے لکھتے اور پکارتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ انہی کچے مکانات اور دیہات نے ہمیں خاندانی رشتوں کی مٹھاس دی ہے، ہمیں سچی محبت کرنے کا سلیقہ سکھایا، خلوص، صداقت اور اپنی مٹی، اپنے وطن سے ناطہ جوڑنے کا درس دیا ہے۔ اتحاد، اتفاق، تنظیم، مہمان نوازی، جرگہ سسٹم، کلچر، غم اور خوشی دونوں کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خدمت، تعاون کرنا ہمیں انہی کچے مکانات میں رہنے والوں نے سکھایا۔ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہماری ثقافت کے اصل اور تاریخ کے محافظ یہی کچے مکانات ہیں۔ مٹی کے ان گھروں نے پیار اور محبت کی عظیم داستانوں اور کرداروں کو جنم دیا ہے، فن و آرٹ کے نادر نمونے تخلیق کیے ہیں، صنعت و ہنر کی بے شمار ایجادات پیش کیے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آج کا انسان پکا مکان بنانا اور اس میں رہنا سہنا چھوڑ کر مٹی کا مکان بنائے اور واپس دیہاتی زندگی اپنائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسانی رویوں کی ہماری ثقافت اور اقدار کی ہماری اپنی تہذیبی شناخت اور پہچان کی ہم چاہے جہاں بھی اور جس جگہ بھی رہیں، اپنی تہذیب و ثقافت کی ان اقدار و روایات کا دامن ضرور تھام کر رکھیں۔ جدید سے جدید گھر بنا کر سکھ کی زندگی ضرور گزاریں اور اس میں رہنا بھی کوئی بری بات نہیں، مگر مٹی کے یہ گھروندے ہمارا ورثہ ہیں۔ آج بھی دور دراز کے دیہاتوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پکے مکانات تعمیر کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمیں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کچے مکان میں رہتا ہے، دراصل یہی ہماری تہذیب کا حصہ ہے، یہی ہماری ثقافت ہے اور یہی ہماری روایات ہیں۔ آج کی اس گلوبل ولیج اور گلوبل ہوم نے ہمیں قدرتی مناظر سے دور کر دیا ہے۔ آج ہمیں نہ تو پرندوں کی چہچہاہٹ سے محظوظ ہونا نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی بیاؤں کی گونجتی آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہم پتھریلی اور کچی زمینوں پر چلنے کی بجائے پکے فٹ پاتھوں پر واک کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ جو بندہ مٹی میں نہیں کھیلا، بھلا اسے وطن کی مٹی کی خوشبو کیسے محسوس ہوگی؟ ہم اپنے بلند و بالا مکانات کے خوبصورت ڈرائنگ رومز میں کچے مکانات کی دیدہ زیب پینٹنگز آویزاں کر دیتے ہیں، مگر ہم اس مٹی کی دل فریب خوشبو محسوس نہیں کر سکتے۔ کیا ہم واقعی تخیلاتی دنیا میں نہیں رہتے؟